گھڑی خوشیوں کی آئی ہے، خوشی کی چاہ دیکھیں گے۔ گھڑی خوشیوں کی آئی ہے، خوشی کی چاہ دیکھیں گے۔ بسا کر نور آنکھوں میں ہم تمہاری راہ دیکھیں گے۔ اور فلک سے چاند اترے گا، ستارے مسکرائیں گے۔ فلک سے چاند اترے گا، ستارے مسکرائیں گے۔ ہماری بزم خوشی میں آپ جب تشریف لائیں گے۔ اور رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا۔ رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا۔ جس دن کا تھا انتظار وہ دن بھی آ گیا۔ حضرات محترم، معزز سامعین اور سامعات، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین امت، آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی اور اچھی طرح واقف ہیں کہ آج ہمارے مدرسے اور ادارے مدرسہ نور الاسلام ارشدیہ کا انتہائی خوبصورت، عظیم الشان، شاندار، جاندار اور باوقار اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں آپ حضرات رنگ برنگے عنوانات اور مضامین کے تعلق سے طلبہ اور طالبات کے خوبصورت اور عظیم الشان پروگرامات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ایک مدت مدید سے ہمارے طلبہ اور طالبات نے جو شاندار اور انتھک محنت کی تھی، اس کا ایک شاندار نتیجہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے۔ میں تمام بستی والوں سے، قریے والوں سے اور شہر والوں سے بڑے ادب کے ساتھ انتہائی نیازمندانہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات آج کی اس دینی مجلس و محفل کے لیے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اور آگے پیچھے کر کے آج کے شاندار، جاندار اور باوقار پروگرام میں شرکت کریے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں آپ جب آئیں گے تو یقیناً آپ حضرات یہاں کی قلبی مسرت اور راحت خود محسوس کریں گے۔ آپ کو یہاں آنے کے بعد جو راحت و آرام، جو اطمینان و سکون نصیب ہوگا، واقعی وہ الفاظ میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کی اس خوبصورت اور عظیم الشان مجلس و محفل میں حضرات علماء کرام کا برود مسعود ہوگا، قرآن کریم کی تلاوتیں بیان کی جائیں گی، اور آپ کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ترانے گنگنائے جائیں گے، جو یقیناً یکے بعد دیگرے اور مختلف عناوین اور مضامین کے تعلق سے رنگا رنگ کے طریقے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ پورا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ آپ حضرات یہ لذت اور لطف انشاءاللہ محسوس کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمانوں کا سلسلہ آمد کا بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہماری زینت اسٹیج جو شخصیت بننے جا رہی ہے، یقیناً ایک محترم اور قابل احترام شخصیت ہے، جن سے میری مراد سعید جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے مایہ ناز و مؤقر استاد تجوید حضرت مولانا قاری محمد مکرم صاحب دامت برکاتہ میں حضرت والا ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ ہم حضرت والا کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید اور اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں کہ یقیناً آپ کی تشریف آوری نے ہمارے پروگرام میں چار چاند لگانے کا کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد کو مقبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے خیر و سعادت کا ذریعہ بنائے۔ میں تمام بستی اور شہر والوں سے بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس خوبصورت مجلس و محفل کے لیے آپ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر دیجئے اور قرآن کریم کی تلاوت باسعادت سننے کا یہ شاندار موقع ہرگز نہ گوائیے۔ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ترانے جو آپ کے سامنے گنگنائے جائیں گے، یقیناً آپ ان سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریے۔ ہمارے طلبہ اور طالبات عصر کے بعد سے جو خوبصورت اور عظیم الشان پروگرامات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یقیناً وہ آپ کے سامنے بچوں کے پروگرامات ہو سکتے ہیں، یقیناً وہ آپ کے سامنے ننھے منھے اور معصوم طلبہ اور طالبات کے پروگرام اور مضامین ہو سکتے ہیں،
لیکن یاد رکھیے کہ ان پروگراموں کے پیچھے ایک سال کی محنت ہوتی ہے اور پورے سال کا یہ نچوڑ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کے پیچھے طلبہ اور طالبات اور بالخصوص ان کے اساتذہ عظام اور مدرسے کے اراکین و منتظمین ایک لمبی چوڑی محنت کرتے ہیں، جو آپ حضرات کے سامنے نتیجتاً پیش کی جاتی ہے، تاکہ آپ حضرات کو یہ بتایا اور سنایا جا سکے کہ آپ حضرات جہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، جہاں آپ نے اپنے بچوں کو داخل کرایا ہے، یقیناً وہ ایک محترم الشان اور عظیم الشان مقام ہے، اور اس کی نگہداری اور اس کی خاطرداری اور اس کو ملحوظ خاطر رکھنا آپ حضرات کا حق اور فریضہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے طلبہ اور طالبات نے جو شاندار عناوین اور مضامین کے تعلق سے جو پروگرامات یاد کیے ہیں، آپ حضرات ان کو سننے کے لیے اور سماعت کرنے کے لیے آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ از اول تا آخر اور جب تک پروگرام کی دعاؤں پر پروگرام کا اختتام نہ کر دیا جائے، آپ حضرات یہاں سے ادھر ادھر جانے کی اور ٹہلنے کی پھرنے کی ہرگز جرأت و جسارت نہ کریں۔ اور یقیناً یہ آپ ہی کا تو پروگرام ہے، یہ بچے آپ ہی کے بچے ہیں، یہ مدرسہ آپ ہی کا مدرسہ ہے، یقیناً یہاں پہ جو پود تیار ہوتی ہے وہ یقیناً آپ ہی حضرات کے مستقبل کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ ان کے اوپر جو محنت کی جاتی ہے، یقیناً ان کو جو سلیقہ مندی اور تربیت سکھائی جاتی ہے، اس میں سیدھے آپ ہی کا فائدہ ہے کہ یہ طلبہ اور طالبات جس وقت مدرسوں سے کامیاب ہو کر کے نکلیں گے، یقیناً آپ کی زندگی میں جو اندھیریاں اور تاریکیاں ہوں گی ان کو نکال پھینکنے کا اور اکھاڑ پھینکنے کا کام کریں گے۔ یہی طلبہ اور طالبات کل جب بڑے ہو کر کے آپ کے سامنے سماج و معاشرے کے سامنے آئیں گے تو یقیناً معاشرے کی تاریکی اور معاشرے کی جہالت کو اور ضلالت کو دور کرنے کا کام کریں گے۔ یقیناً یہ حضرات علماء کرام کی شکل میں اور عالمان کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوں گے، اور اس وقت زمانے سے جہالت و ضلالت کو دور کرنے کا کام کر رہے ہوں گے۔ تو آپ حضرات اپنا حق اور فرض سمجھتے ہوئے جو حضرات علماء، جو حضرات مہمانان اور ہمارے قرب و جوار کے اور آس پاس کے بستی سے اور شہر سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، میں ان سے ادب و آداب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس خوبصورت اور عظیم الشان پروگرام میں تشریف لائیں۔ یقیناً آپ حضرات یہاں قرآن کریم کی تلاوت باسعادت سے محظوظ ہوں گے، نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کا یہاں پہ جو گنگان ہوگا اس کا آپ لطف و سرور محسوس فرمائیں گے، اور ہمارے حضرات علماء کرام کے جو مواعظ حسنہ، ان کے خطابات جو لاجواب طریقے سے آپ کے سامنے پیش ہوں گے، یقیناً وہ ہماری زندگی کا ایک جزو لازم اور ہماری زندگی کا ایک لائحہ عمل ہوگا، جس کی روشنی میں اور جس کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا کر ہم اپنی زندگی سے جہالت و ضلالت کو دور کرنے کا کام کریں گے۔ اور یقیناً حضرات علماء کرام کی بستی میں جب آمد ہوگی تو اس وقت ہماری بستی کے اوپر اور ہمارے شہر کے اوپر اور اس مدرسے کے اوپر خدا کی رحمت کے اور انوارات کے بادل چھا جائیں گے۔ یقیناً آپ حضرات جب اس مجلس میں شرکت فرمائیں گے، نامعلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کی جانے والی اس مجلس و محفل میں کون سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، نامعلوم نبی علیہ السلام کی عظمت مقدسہ میں کہا ہوا کون سا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھا جائے اور وہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یقیناً یہ مجالس ہی تو ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے رکھے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات جب یہاں آئیں گے، حضرات علماء کرام کی زیارتیں کریں گے، قرآن کریم کی تلاوتیں سنیں گے، نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کا گنگان جب یہاں پہ سنیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، لطف و سرور آپ محسوس کریں گے۔ یقیناً آپ حضرات جب تک یہاں موجود رہیں گے، آپ حضرات میں آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ کیسا لطف و سرور آپ یہاں پہ آپ کو ملے گا، اور حضرات علماء کرام کی زیارت کرنے سے
جو آپ کو قلبی مسرت اور راحت قلب عطا ہوگی، یقیناً وہ ایک قابل دید اور قابل بیان نہیں ہوگی اور نہ ہی ہے۔ یقیناً آپ حضرات اس میں اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے اور اس کو اپنے لیے خیر و خوبی اور سعادت سمجھتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں از اول تا آخر بیٹھنے کا، آنے کا اور جم کر کے بیٹھے رہنے کا عزم کر کے آئیے اور فوراً آج کی اس دینی مجلس و محفل کے لیے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر دیجئے کہ نہ معلوم یہ موقع آپ کی اور میری زندگی میں دوبارہ آئے گا بھی یا نہیں۔ تو یقیناً جس وقت موقع ہوتا ہے اس کو غنیمت جان لینا چاہیے، ورنہ تو آدمی صرف افسوس کی ہتھیلی ملتا رہتا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ نہ جانے کتنے لوگ اور بڑے بڑے لوگ اور چھوٹے چھوٹی عمر کے بچے ہمارے سامنے جو پچھلے پروگرام میں موجود تھے، نہ معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے پروگرام سے محروم ہیں اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کو یہ پروگرام نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا بھی نامعلوم کب نمبر پڑ جائے اور ایسی شاندار عظیم الشان اور باوقار حضرات علماء کرام کی مجلس و محفل میں ہمیں دوبارہ آنے یا بیٹھنے کا موقع نہ مل سکے۔ یقیناً یہ موقع تو سال میں ایک بار آتا ہے، یقیناً اس طرح کے مواقع بار بار آپ کو نہیں نصیب ہوتے، اس لیے ان مواقع کو غنیمت جانتے ہوئے اور اپنے لیے ان کو خیر و خوبی کا ذریعہ اور سعادت سمجھتے ہوئے ان پروگراموں میں شرکت کیا کیجئے، حضرات علماء کرام کی زیارت کیا کیجئے اور ان کے پروگرام میں جوک اور جوک ان کا نام سن کر کے پروگرام میں آیا کیجئے۔ یقیناً آپ حضرات اپنی اس کا فائدہ اور اس کا نفع خود محسوس کریں گے۔ یقیناً اگر ہمارے سامنے ابھی اعلان کر دیا جاتا کہ ابھی یہاں پہ فلاں ایم پی کا، فلاں نیتا کا، فلاں منتری کا پروگرام رکھا گیا ہے، تو یقیناً ہم اپنے سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر کے سب کچھ آگے پیچھے کر کے اور سارے کام کو ایک طرف ڈال کر کے یہاں پہ ایک لمبی چوڑی بھیڑ اکٹھا کر دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں اور یہ بات ہم نے اپنے دماغ اور دل میں بٹھائی ہوئی ہے کہ یقیناً دنیا کا کامیاب انسان کامیاب ہوتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کامیابی کی سند عطا کر دی گئی ہو۔ میں اور آپ جس قدر زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں، جس قدر زندگی کی کامیابی کے سرٹیفکیٹس حاصل کر لیں اور نامعلوم طرح طرح کی اور قسم کی ہم ڈگریاں اکٹھا کر لیں، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں تو یاد رکھیے ان کے لینے کا اور ان کے حاصل کرنے کا اور اس بڑی سے بڑی اچیومنٹ کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اگر ہمیں کامیابی نصیب ہوگی تو قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط، منسوب اور مربوط کر کے نصیب ہوگی۔ اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دل سے قبول کرنے کے بعد حاصل ہوگی، اور یقیناً اگر ہم زندگی کے اندر سکسس اور کامیابی حاصل کریں گے تو وہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم کو جب اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے اور پابندی کے ساتھ اس کو عمل میں لانے والے بنیں گے، تبھی ہماری زندگی سرخرو اور کامیاب ہو سکتی ہے، اور تبھی جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہماری نسبت قرآن کریم کے ساتھ نہ جڑ جائے، جب تک ہماری نسبت نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو جائے، جب تک ہمارا تعلق احادیث مقدسہ کو قبول کرنے والا نہ بن جائے، تو یاد رکھیے ہماری زندگی کی اور دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی کسی لائق نہیں۔ یقیناً جیسے میں نے ابھی کہا، اگر یہاں پہ اعلان کیا جاتا کہ فلاں منتری اور فلاں نیتا کا پروگرام لیا گیا ہے تو میں اور آپ سارا کام چھوڑ چھاڑ کر کے سب سے پہلے یہاں بھیڑ اکٹھی کر دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری نظروں میں دنیا کی وقت و قیمت اور عظمت ہے اور آخرت کی وقت و عظمت اور قیمت میرے اور آپ کے دل سے نکل چکی ہے۔ جب تک میں اور آپ آخرت کو اپنی زندگی کا نصب العین اور اپنی آخری اور حتمی زندگی اور اصلی زندگی اور اصلی کامیابی نہیں مانیں گے، یاد رکھیے ہماری زندگی کے اندر رنگ نہیں آئے گا، ہماری زندگی کے اندر سلیقہ، تہذیب اور ڈھنگ نہیں آئے گا۔ حضرات صحابہ کرام کی سکسس اور کامیابی کی
واحد اور ایک دلیل یہی تھی کہ وہ سب کچھ اپنا دین و شریعت کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھتے تھے، نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور آپ کے نقش قدم پر چلنا اپنی زندگی کا جزو لازم اور نصب العین جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جس طرف بھی وہ رخ کر ڈالتے تھے اسی طرف سے ان کو کامیابی ملتی چلی جاتی ہے۔ میں اور آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے، نحوست والا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرے اور آپ کے دل سے نبی علیہ السلام کی وقت و عظیمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی وقت و عظیمت نکل چکی ہے، ہم نے اس کا جنازہ نکالا ہوا ہے، ہماری خود کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب تک میں اور آپ ہی اس کی قیمت اور اہمیت نہیں جانیں گے تو آپ خود اندازہ اور غور کریے کیا غیر اس کی اہمیت جانیں گے۔ نبی علیہ السلام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال اس کو یوں کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میں اور آپ جب تک اپنی زندگی میں چینجنگ اور بدلاؤ نہیں لائیں گے، میں اور آپ جب تک اپنے اندر تغیر و تبدل نہیں لائیں گے تو یاد رکھیے دوسرا آدمی اور دوسرا ہمارا غیر ہماری زندگی کے اندر چینجنگ اور بدلاؤ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے محترم، میرے عزیز، یہ چینجنگ اور یہ بدلاؤ مجھے اور آپ کو پیدا کرنا ہوگا۔ کامیابی کی اگر سیڑھی پر چڑھنا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی عظمت، نبی علیہ السلام کی وقار اور آپ کی احادیث مقدسہ کا وقار ہمیں اپنے دلوں میں ایک مضبوطی کے ساتھ اس کو بٹھانا ہوگا۔ جب تک یہ چیز میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے تو ہم لاکھ بھاگ دوڑ کر لیں، لاکھ زندگی کے پیچھے بھاگتے رہیں، لاکھ بڑی بڑی ڈگریاں کامیابیاں حاصل کرنے کے پیچھے پڑیں، لیکن یاد رکھیے وہ صرف وقتی زندگی ہے، وہ صرف ایک وقتی چیز ہے، چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اور ابد الآباد کی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اگر ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کمایا، اگر ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو یاد رکھیے وہاں پر افسوس کا ہاتھ ملنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وقت نکل چکا ہوگا، دوبارہ موقع مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے آج ہی سے ہم اس بات کی فکر کریں کہ یہ اس طرح کی مجالس اور محافل جن میں حضرات علماء کرام کا ورود مسعود ہوتا ہے، جن میں حضرات علماء کرام کی تشریف آوری ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی ان مجلسوں سے جڑ کر اور ان میں شرکت کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں گے، بدلاؤ لائیں گے، اور جو غیروں کے طریقے اور نبی علیہ السلام کی احادیث مقدسہ اور قرآن کریم کے احکامات سے جو غفلت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور پڑی ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی سے اکھاڑ پھینکنے کا اور نکال کرنے کا کام کریں گے۔ یقیناً جب تک میں اور آپ یہ عزم اپنے دل میں یہ تہیہ نہیں کر لیں گے اور میں اور آپ جب تک اس بات کو یقین کے ساتھ اپنانے والے نہیں بنیں گے، یاد رکھیے میری اور آپ کی زندگی میں رنگ نہیں آ سکتا ہے۔ یہ مجالس، یہ محافل، یہ قرآن کریم کے جلسے اور اجلاس یہ اسی لیے تو منعقد کیے جاتے ہیں کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ کمزور پڑ چکا ہے، اس میں مضبوطی لائی جائے، اس پر جناب فیویکول اور فیویکوک ڈالنے کا کام کیا جائے تاکہ دوبارہ سے ہم اللہ کے احکام کے ساتھ نبی علیہ السلام کی عظمت اور اللہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط، مربوط اور منسوب اور کنیکٹ کرنے والے بن جائے۔ یاد رکھیے جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو یاد رکھیے جس چیز پر بھی ہم ہاتھ رکھ دیں گے یاد رکھیے مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ لیکن میرے محترم قرآن کریم کے ساتھ میں اور آپ تعلق پیدا تو کریں، قرآن کریم کے ساتھ میں اور آپ تعلق جوڑ کر کے تو دیکھیں، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن کر تو دیکھیں۔ جب یہ چیز میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی جس طرف بھی ہم چلیں گے راستہ ہو جائے گا، جس طرف بھی ہم چلیں گے کامیابی ہمارے قدم چومتی چلے گی۔ تو یہ مجالس، یہ محافل اور یہ اجلاس اور خاص طور سے آج کا یہ جلسہ یہ اسی لیے منعقد کیا جاتا ہے اور کیا گیا ہے کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق جڑ جائے، نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور آپ کی عظمت مقدسہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط اور مربوط ہو جائے، اور اس میں رشتے میں جو کمزوری اور رخنا پن آیا
ہوا ہے وہ ہماری زندگی سے دور ہو جائے، اس لیے کہ پریشانیاں، مسائل، آلام اور تکالیف مجھے اور آپ کو ملتی اسی وقت ہیں جب میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ نبی کے راستے کے خلاف قدم جو بھی اٹھائے گا، نبی کے راستے کے خلاف قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، یاد رکھیے نہ ہمیں راستہ مل سکتا ہے اور نہ ہی ہم کامیابی کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے قرآن کریم کو اپنانا ہوگا اور نبی علیہ السلام کی احادیث مقدسہ اور آپ کی ذات مقدسہ اور ذات ذی عظمت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط، مربوط اور منسوب کرنا ہوگا۔ اور جس وقت ہماری زندگی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، یاد رکھے ہماری زندگی کے اندر کامیابی داخل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم آج کے اس جلسے میں اور آج کے اس اجلاس میں یہ تہیہ کر کے جائیں کہ ہماری زندگی کا جو لائحہ عمل ہمیں ہمارے حضرات علماء کرام کی نصیحتوں اور ان کی تقاریر اور مواعظ حسنہ کی شکل میں عطا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم انہیں 100% اپنی زندگی میں داخل کرنے کا کام کریں گے یقیناً۔ کسی پروگرام میں، کسی اجلاس میں اور کسی جلسے میں شرکت کرنے کا عین اور واحد اور ایک مقصد ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمارے حضرات علماء کرام کے ذریعے جو نصیحتیں، جو تقاریر اور جو لائحہ عمل ہمیں دیا جائے گا، ہم اپنی ساری زندگی اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی گزارنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً جب میں اور آپ یہ تہیہ کر لیں گے تو ہماری زندگی سے برائیاں نکل جائیں گی، ہماری زندگی کے اندر اچھائیوں کا داخلہ ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی کے راستے کو پکڑ لیں گے اور کامیابی اور سکسس کی منزل کو انشاءاللہ تعالی چھو کر کے دم لیں گے۔ لیکن میرے محترم، مجھے اور آپ کو اپنے اندر بدلاؤ لانا ہوگا، تبھی جا کر کے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئے گی۔ فارسی کی ایک کہاوت ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ آپ ہمت کیجئے، مدد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آ جائے گی۔ اس لیے حضرات محترم، آج کے اس پروگرام کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے اپنے بچوں کا، چھوٹے چھوٹے طلبہ اور طالبات کا اور حضرات علماء کرام کا یہ خوبصورت اور عظیم الشان پروگرام سننے، دیکھنے اور سماعت کرنے کے لیے آج کے دن، آج کی رات اپنے پروگراموں کو آگے پیچھے کیجئے اور حضرات علماء کرام کی زیارت کا لطف اٹھائیے اور حضرات علماء کرام کی زیارت سے مشرف ہوئیے اور جناب ان کے اقوال، افعال اور احوال سے سبق لینے کی کوشش کیجئے کہ جس طرح ان حضرات نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے، یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اور جناب ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی ہماری بھی راہ آسان ہو سکتی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو پکڑنے میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے اجلاس کا مقصد سمجھ کر کے اور ہمارے جلسے کو اہمیت دے کر کے اپنے پروگراموں کو اور کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہاں پر تشریف لے آئے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، انتہائی تہہ دل کے ساتھ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ حضرات نے اس پروگرام کو، اس جلسے کو اپنا پروگرام اور جلسہ سمجھ کر کے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیا ہے اور یقیناً آپ حضرات نے